اچھا، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ امی آپ کی بہت تعریفیں کر رہی تھیں اور پھر آپ کا نمبر بھی لے آئی، تو میں نے سوچا کہ آپ سے بات کر لیتی ہوں۔ کیا بتاؤں، آپ کے کھانوں کی تو دیوانی ہیں امی، مسلسل ایک ہی بات کیے جاتی ہیں، عذرا یہ اچھا بناتی ہے، عذرا وہ اچھا بناتی ہے۔ میں تو تھک گئی ہوں سن کر آپ کی تعریفیں۔ نہیں، وہ دراصل وہ کھانا میں نے نہیں، انم نے بنایا تھا۔ کوئی انم نے نہیں بنایا تھا، آپ نے بنایا تھا، ورنہ امی کیوں اتنی تعریفیں کرتی؟ ارے نہیں، بس میں نے اس کی تھوڑی مدد کی تھی کھانا پکانے میں۔ نہیں، اب تو یہ آپ غلط بیانی کر رہی ہیں۔ السلام علیکم، جیسا کہ اب دیکھ رہے ہیں ڈرامہ منحوس کی قسط 105۔ ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لے۔ چلتے ہیں ڈرامے کی طرف۔ ناظرین، آج کی قسط میں ایسے واقعات دیکھنے کو ملے جنہوں نے آنے والی کہانی کے لیے کئی نئے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک طرف فرحین اور اجرا کی پہلی باقاعدہ گفتگو ہوئی، جبکہ دوسری طرف انم کی غلط فہمیاں اور حسد پہلے سے زیادہ خطرناک شکل اختیار کرتے ہوئے نظر آئے۔ قسط کا آغاز فرحین اور اجرا کی فون پر ہونے والی گفتگو سے ہوتا ہے۔ فرحین نہایت خوش مزاج انداز میں اجرا سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کی والدہ ہر وقت اس کی تعریفیں کرتی رہتی ہے۔ فرحین مذاق میں اجرا کی کھانا پکانے کی صلاحیتوں کا ذکر بھی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کی والدہ تو اس کے ہاتھ کے کھانوں کی دیوانی ہو چکی ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح اجرا اپنی تعریف سن کر بھی عاجزی کا مظاہرہ کرتی ہے اور سارا کریڈٹ انم کو دینے کی کوشش کرتی ہے۔ فرحین کو اجرا کی یہی بات سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے کہ وہ اپنی خوبیوں کا خود کبھی ذکر نہیں کرتی۔ وہ جتنی خوبصورت طبیعت کی مالک ہے، اتنی ہی سادہ اور نرم مزاج بھی ہے۔ گفتگو کے دوران فرحین بار بار محسوس کرتی ہے کہ اجرا کے لہجے میں ایک عجیب سی اداسی موجود ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی ایسے دکھ کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے جس کے بارے میں وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتی۔ باتوں ہی باتوں میں فرحین نعمان کے رشتے کا ذکر چھیڑ دیتی ہے۔ وہ جان بوجھ کر اجرا کا رد عمل جاننا چاہتی ہے، لیکن اجرا فوراً سنجیدگی اختیار کر لیتی ہے اور کہتی ہے کہ نعمان کا رشتہ انم کے لیے آیا ہے، اس لیے ایسی گفتگو مناسب نہیں۔ اجرا کا یہ جواب فرحین کے دل میں اس کی عزت اور بڑھا دیتا ہے، کیونکہ وہ سمجھ جاتی ہے کہ اجرا ایک باکردار اور بااصول لڑکی ہے، لیکن دوسری طرف ایک ایسی غلط فہمی جنم لیتی ہے جو آنے والے دنوں میں کئی مسائل پیدا کر سکتی ہے۔ جب انم اجرا کے فون پر کال دیکھتی ہے تو وہ بغیر حقیقت جانے بدگمان ہو جاتی ہے۔ اس کے دل میں پہلے ہی اجرا کے لیے حسد موجود ہوتا ہے، اسی لیے وہ فوراً منفی سوچنے لگتی ہے۔ انم کو لگتا ہے کہ اجرا کسی لڑکے سے چھپ کر بات کر رہی ہے۔ غصے میں آ کر وہ فون اٹھاتی ہے اور سامنے موجود شخص سے سخت لہجے میں بات کرتی ہے۔ بدقسمتی سے دوسری طرف فرحین موجود ہوتی ہے۔ انم پوری حقیقت جانے بغیر بدتمیزی کر بیٹھتی ہے اور فرحین کو لڑکا سمجھ کر ڈانٹ دیتی ہے۔ یہی لمحہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتا ہے، کیونکہ فرحین نہ صرف حیران رہ جاتی ہے بلکہ اسے انم کا رویہ بالکل پسند نہیں آتا۔ بعد میں جب فرحین اپنی والدہ کو ساری بات بتاتی ہے تو وہ بھی سخت ناراض ہو جاتی ہے۔ انہیں یقین نہیں آتا کہ انم اتنی جلدی کسی پر الزام لگا سکتی ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچتی ہیں کہ انم کا مزاج بہت سخت ہے، جبکہ اجرا اس کے بالکل برعکس نہایت مہذب اور سمجھدار لڑکی ہے۔ اب صورت حال یہ ہو جاتی ہے کہ فرحین اور اس کی والدہ دونوں اجرا کے حق میں سوچنے لگتی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہیں کہ اگر کبھی نعمان کی زندگی میں کوئی اچھی شریک حیات آ سکتی ہے تو وہ اجرا جیسی لڑکی ہی ہو سکتی ہے۔ فرحین تو یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ اگر فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو تو وہ فوراً نعمان کا رشتہ اجرا کے لیے بھیج دے۔ ادھر انم کی حالت مسلسل خراب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہے کہ کہیں نعمان اس کے ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ اس کے دل میں خوف بھی ہے اور حسد بھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بار بار اپنی والدہ کو اجرا کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی ہے۔ انم کا خیال ہے کہ گھر میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کی وجہ صرف اجرا ہے۔ انم یہاں تک کہہ دیتی ہے کہ اگر اس کی شادی نعمان سے نہ ہوئی تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اس کی یہ ضد اور شدت اس کے کردار کے ایک نئے رخ کو ظاہر کرتی ہے۔ دوسری جانب اس کی والدہ بھی آہستہ آہستہ اس کی باتوں سے متاثر ہوتی جا رہی ہے اور اجرا کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اجرا اس تمام صورتحال سے بے خبر اپنی زندگی کے دکھوں میں الجھی ہوئی ہے۔ وہ نہ کسی سے مقابلہ کرنا چاہتی ہے اور نہ کسی کا حق چھیننا چاہتی ہے۔ اس کی خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑی کمزوری بھی۔ دوسری طرف نعمان بھی ایک عجیب کشمکش کا شکار دکھائی دیتا ہے۔ اگرچہ وہ اپنے جذبات کو زبان نہیں دیتا، لیکن اس کے رویے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اجرا کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے۔
फरहीन जब भी इसका जिक्र करती है तो नौमान के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। यही वजह है कि फरहीन को यकीन होने लगा है कि इसके भाई के दिल में इजरा के लिए नर्म गोशा जरूर मौजूद है। अब सवाल यह है कि क्या नौमान की वालिदा वाकई इजरा के लिए रिश्ता भेजेंगी? क्या इनम की साजिशें कामयाब होंगी? हकीकत सबके सामने आ जाएगी। और सबसे अहम सवाल ये कि क्या इजरा को कभी वो इज्जत और मोहब्बत मिल सकेगी जिसकी वो हकदार है? उन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आने वाली एपिसोड का इंतजार कीजिए, क्योंकि कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर फैसला कई जिंदगियां बदल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे।